جب ہم نے در در پہ جا کر مانگنا شروع کیا، اللہ نے ہر در سے ہمیں دھتکار کے رکھ دیا۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندے میرے در پہ آ، مجھ سے مانگ، مجھ سے اپنا رابطہ تو قائم کر، میرے پاس اگر اپنی التجائیں تو لے کر آ۔ لیکن ہمارے دلوں کے اندر ایمان کی وہ مضبوطی نہیں ہے، ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ وہ ایک شخص تھا، اس کے گھر میں بڑے فاقے چلنا شروع ہو گئے، ایک ٹائم کا کھانا کھاتا تھا اور دوبارہ شام کو ایسے ہی بغیر کھانے کے سو جاتا تھا۔ حالات زیادہ تنگ ہوئے، اس کی بیوی نے کہا کہ جائیں کہیں مزدوری کوئی کام وغیرہ ڈھونڈ کے آئے۔ وہ بیچارہ گھر سے نکلا، ایک چوک میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، صبح سے شام تک بیٹھا رہا، کوئی کام نہ ملا، واپس گھر چلا گیا۔ بیگم نے کہا کہ کوئی کام ملا؟ کہا کہ کام نہیں ملا۔ اگلے دن پھر گھر سے جاتا ہے، چوک پہ جا کر بیٹھتا ہے اور وہاں بیٹھ کر انتظار کرتا ہے، کوئی اس کے پاس جو بھی آتا وہ جوان لوگوں کو لے کر جاتا اور اس کو برا سمجھ کر چھوڑ کے چلے جاتے۔ وہ کہتا ہے کہ ظہر کی وقت کا نماز ہوا، میں مسجد میں چلا گیا، میں نے نماز پڑھی، میں نے نفل پڑھے اور اس کے بعد مسجد کی صفائی کی، میں نے غسل خانے کی صفائی کی، وضو خانے کی صفائی کی، اور کرتے کرتے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں گھر آیا۔ میری بیگم نے پوچھا ہاں کام ملا، مزدوری ملی؟ میں نے کہا کہ ہاں کام تو ملا ہے، ایک غریب کے گھر میں نوکری ملی ہے، ایک بڑے مہربان کے گھر میں مجھے مزدوری تو دہاڑی تو لگ گئی ہے، لیکن وہ کریم اتنا تھا، مہربان اتنا تھا۔ آج میں نے مزدوری کرنے کے بعد، آج دہاڑی لگانے کے بعد مجھے شرم آئی اس سے مزدوری مانگتے ہوئے، میں نے اس سے مزدوری نہیں مانگی، شاید مجھے کل مزدوری دے دے۔ وہ کہتا ہے تیسرے دن میں اٹھا، میری بیگم کو میں نے کہا کہ اچھا میں آج پھر جاتا ہوں کام کے لیے۔ وہ کہتا ہے کہ میں چوک کے بجائے سیدھا مسجد میں جاتا ہوں، ظہر کی نماز پڑھی، پھر صفوں کو صفائی کی، مسجد کی صفائی کی، کرتے کرتے عصر کا ٹائم، مغرب عشاء کا ٹائم ہوا، پھر میں گیا۔ میری بیگم نے وہی سوال کیا، کہا آج مزدوری ملی ہے، پیسے لائے ہو؟ کہا مزدوری تو آج بھی کر کے آیا ہوں، دہاڑی تو آج بھی لگا کے آیا ہوں، لیکن وہ مہربان اتنا ہے، کریم اتنا ہے، آج بھی میرا دل نہیں کہا کہ اس سے اپنی مزدوری مانگ لوں۔ وہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، مجھے پتہ ہے وہ مزدوری دے دے گا۔ مجھے شرم آئی ہے، میں نے اس سے مزدوری نہیں مانگی۔ بیگم کہنے لگی سن، اگر کل وہ تمہیں مزدوری نہ دے تو اسے کہنا کہ میں کام چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں کسی اور جگہ پہ کام کرنے لگا ہوں۔ کہتا ہے تیسرے دن آیا، میں آ کر مسجد میں صفائی کے بجائے اور ایک نفل پڑھ کے اپنے اللہ سے مانگنے لگا، اللہ بتا تو صحیح، اب تو میری بیوی نے بھی کہہ دیا اگر کل تجھے تیرا کام کروانے والا مزدوری نہ دے اسے جواب دے کے آ جانا، اللہ بتا تو صحیح تیرے علاوہ میرے پاس کون سا در ہے، اللہ بتا تو صحیح تیرے در کے علاوہ مجھے کوئی قبول کرنے والا نہیں، میں چوک میں 3 دن بیٹھا رہا اور کوئی مجھے برداشت کرنے والا نہیں، مجھے دہاڑی کے ساتھ لے کے جانے والا نہیں۔ اللہ تو کریم ذات ہے، میں نے اپنے گھر میں بھی یہی کہا ہوا ہے کہ تو کریم کے پاس میں نوکری کر رہا ہوں، میں ایک کریم کے پاس دہاڑی لگاتا ہوں، بتا نا آج تیرے گھر سے بھی میں اگر چلا گیا مجھے کوئی گھر بتا دے، مجھے کوئی جگہ بتا دے، مجھے کوئی ٹھکانہ بتا دے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے التجا اپنے اللہ کے سامنے پیش کی۔ میں رات کو عشاء کے بعد جب مسجد سے نکل کر اپنے بوجھل قدموں کے ساتھ اور دل کے اندر سو خیالات، سو خواہشوں کو لے کر کہ میری بیٹیاں کیا سوال کریں گی، میری بیوی مجھ سے کیا سوال کریں گی، کہتے ہیں کہ جب دروازے پر پہنچا میں نے دستک دی، میری بیوی باہر آئی، میری بیوی کے چہرے پہ خوشی کے آثار تھے، میری بیوی کے چہرے پہ خوشی کے آثار تھے اور بڑی مسکراہٹ تھی۔ میں بڑا حیران ہوا کہ آج میری بیوی نے یہ سوال نہیں کیا کہ تمہاری دہاڑی کدھر ہے، تمہارے جو آج تمہیں اس نے دہاڑی دی ہے کہ نہیں۔ میں نے کہا خیر تو ہے۔ وہ مجھے کہنے لگی میں نے کب سے کھانا بنا کے رکھا ہوا ہے، میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، آپ ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ کہنے لگا میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کھانا کیسے بنا لیا؟ وہ کہنے لگی آپ جب یہاں سے چلے گئے عصر کی نماز کے بعد دروازے پر دستک ہوئی، ایک شخص نے آواز دی کہ اے اماں جان دروازہ کھولیں، میں ایک
اللہ کا بھیجا ہوا بندہ ہوں، پردہ کر لیجئے، میرے پاس کوئی سامان ہے، آپ کا خاوند جس کے پاس ڈیوٹی کرتا ہے، اس کریم نے مجھے بھیجا ہے، اس مہربان نے بھیجا ہے، جا کر اس شخص کے گھر میں یہ راشن دے آؤ، یہ کپڑے دے آؤ۔ وہ اپنے خاوند کو کہنے لگی میرے کپڑے بھی، تیرے کپڑے بھی، بچیوں کے کپڑے بھی، اور اندر راشن دے، میرے پاس تو 4 مہینے کا راشن وہ چھوڑ کے چلا گیا، اور یہ سونے کے سکے دے کر گیا ہے، اور کہنے لگا اپنے خاوند کو کہی کہ مجھ سے 2 دن دیر ہو گئی ہے مزدوری دینے کے لیے، لیکن اپنے خاوند کو کہنا کہ میرے گھر کی نوکری نہ چھوڑے، اس کے گھر کا سارا ذمہ لے لے۔ اور آؤ تو صحیح اس کے گھر پہ، وہ معاملے کا طریقہ تو سیکھو، اپنے آپ کو اس کے سامنے حقیر تو کرو، اپنے آپ کو اس کے سامنے ذلیل تو کرو، پھر دیکھنا وہ ایسی عزتیں دے گا کہ ساری دنیا کے بادشاہوں کو بھی ایسی عزت نہیں ہوگی جو اللہ رب العزت آپ کو عزت عطا کرے۔